السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: مر الصبی الصلاۃ اذا بلغ 7 سنین واذا بلغ 10 سنین فاضربوه علیہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے سورۃ تحریم کی 6 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھ جیسے پرتقصیر بندے کو اپنی بارگاہ میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعد ازاں اللہ کریم ہم دونوں کو، یعنی آپ کو اور مجھے، حق بات کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج درس قرآن کے لیے جس موضوع کو تجویز کیا گیا وہ موضوع ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کس طرح کریں، اور دینی اور اخلاقی تربیت کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا چیز ارشاد فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو خطاب فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور اکثر یہ مدنی صورتوں میں اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا فرماتے ہیں، اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہیں، اور اکثر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی خاص حکم دینا چاہتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو۔ کس سے بچاؤ؟ نارن، آگ سے بچاؤ۔ یعنی اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان بھی جلیں گے
اور انسانوں کے ساتھ وہ بت بھی جلیں گے جن کو وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ، اس کی نگرانی، اس آگ کی نگرانی فرشتے کر رہے ہیں۔ غلاد شداد، وہ بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی تابعدار نورانی مخلوق ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ کائنات میں مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، اور کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بہرحال اس آیت سے جو ہمارا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ دیکھیں، والدین دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بے پرواہ ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، اور وہ اولاد کی تربیت کا زیادہ خیال نہیں کرتے۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو نہ ان کے اندر کوئی دین پایا جاتا ہے، نہ ان کے اندر اخلاق پایا جاتا ہے۔ اخلاقی طور سے اولاد بدتمیز ہو جاتی ہے، اور روحانی اعتبار سے گناہگار ہو جاتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک والد تھے، اور انہوں نے اپنے بچے کو بڑی نصیحت کی۔ قرآن نے اس نصیحت کو نوٹ کیا۔ حضرت لقمان کے بارے میں معتبر رائے یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، اس لیے علماء نے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا خطاب لکھا ہے۔ ایک نیک آدمی تھے جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا۔ وہ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اولاد کے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے کہ میری اولاد بدعقیدہ نہ ہو جائے، میری اولاد مسلمان نام کی نہ رہ جائے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں بہت سی قوتیں کام کر رہی ہیں جو مسلمانوں کو بے دین کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے لیے وہ دنیاوی لالچیں بھی دیتے ہیں، اس کے لیے وہ مادی مفادات بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو کسی طریقے سے دین سے گمراہ کر دیا جائے، دین سے پھیر دیا جائے۔ اس کے لیے بڑے NGO، بڑی مشنریز کام کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کی اولادوں کو کافر بنا دیا جائے۔ تو اس پر بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری جو اکثر اولادیں ہیں، نہ ان کو کوئی دین کا صحیح پتہ ہے اور نہ اخلاق کا صحیح پتہ ہے۔ معذرت کے ساتھ ہماری جو اکثریت جو آبادی کی ہے، اس میں ہمارے جو بچے پرورش پا رہے ہیں، ان میں سے اکثر کو نہ دین کا پتہ ہے نہ اخلاق کا پتہ ہے۔ اور میری اور آپ کی یہ مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو سیدھا راستہ دکھائیں، ان کے عقیدے کو درست کریں، ان کے عمل کو ٹھیک کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حدیث بڑی عام سی ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ایک ریاست کا نگران ہے، اس سے ریاست کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اگر کوئی گھر کا نگران ہے تو اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہاں بھائی تیرا جو ہے گھر پر اختیار تھا،
تو نے اپنے بچوں کو سیدھا راستہ کیوں نہیں دکھایا؟ اور پہلے نمبر پر والد جو ہے وہ نگران ہوتا ہے گھر کا، اور والد کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی گھر کی نگران ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کہاں تک کی ہے، اس نے اس کے گھر کا خیال کہاں تک رکھا ہے، اس نے اس کی عزت کی حفاظت کہاں تک کی ہے۔ جس کو اللہ نے جتنا اختیار دیا ہے، جتنی ذمہ داری دی ہے، اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت بڑے جاننے والے صحابہ کرام میں سے، مفسرین صحابہ کرام میں سے ہیں، قرآن کے حافظ، قرآنی علوم کے ماہر، قرآنی کتابت وحی کے ماہر، وہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو علموہم وادبوہم، اپنی اولادوں کو علم سکھاؤ اور اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ۔ آج معذرت کے ساتھ ہمیں علم بھی بہت قلیل ملتا ہے اور ادب بھی بہت قلیل ملتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان ہمیشہ دو ہستیوں سے سیکھتا ہے۔ پہلی ہستی اس کی والدین ہوتے ہیں، اور ماں کی گود انسان کی اولین تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں کی طرف سے تربیت صحیح ہو جائے تو بچہ آپ ایسے سمجھیں کہ 80% خود بخود درست ہو جائے گا، اور 20% اگر اس کے والد کی طرف سے ہو جائے تو بچے کی اخلاقیات بھی درست ہو جائیں گی اور اس کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ انسان کے والدین، سب سے پہلے انسان اپنے والدین سے سیکھتا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ اگر ایک بندہ آپ کے دروازے پر آتا ہے اور آپ بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس سے کہہ دو وہ گھر پر نہیں ہے، آپ بچے کو خود جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، آپ بچے کی اخلاقیات کو خود تباہ کر رہے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھیں، آپ کوئی اور بات کر لیں، میں ابھی مصروف ہوں، آپ سے نہیں مل سکتا۔ جب بچے کو آپ یہ کہتے ہیں کہ گھر کے باہر جو بندہ کھڑا ہے اسے کہو میں گھر پہ نہیں ہوں، آپ بچے کو خود کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں۔ اور جھوٹ ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی ماں جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے اسے یہ نہیں فرمایا ساری برائیاں چھوڑ دو، اللہ کے نبی نے اسے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ انہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، ساری برائیوں سے بچ گیا۔ اب پہلی چیز ہے کہ آپ بچوں کے عقائد پر محنت کریں، خود بھی صحیح عقیدے کو اختیار کریں۔ دیکھیں، عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میں صحیح عقیدے پر ہوں یا نہیں۔ صحیح عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کر دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بیان کر دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، عبادات میں خاص کر اہمیت حاصل ہے نماز کو۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ حج آپ سال میں ایک دفعہ کریں گے، مال ہوگا تو حج کریں گے، اور زندگی میں ایک مرتبہ۔ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ دیں گے، روزے سال میں ایک دفعہ کریں گے۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اور آپ نے روزانہ 5 وقت اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ 5 وقت آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس لیے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مر الصبی الصلاۃ اذا بلغ 7 سنین، جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم کرو، اسے حکم دو کہ بھائی آپ نماز پڑھیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی بچے مسجد میں آ جاتے ہیں، تو میں اس کی تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہوں گا کہ بچوں کو ضرور مسجد میں لائیں، لیکن بچہ کم از کم 7 سال کا ہو۔ یہ جو بہت چھوٹے بچے آ جاتے ہیں یہ بلا وجہ شور بھی کرتے ہیں اور نماز بھی خراب کرتے ہیں۔
لیکن 7 سال کے بچے کو لازماً آپ مسجد لے کر آئیں، اس کو نماز سکھائیں۔ ہر کام سیکھنا پڑتا ہے دنیا کا، نماز بھی سیکھنی پڑتی ہے۔ اور اگر آپ نماز صحیح سکھائیں گے وہ ساری زندگی صحیح پڑھے گا، اگر آپ اس کو نماز نہیں سکھائیں گے اور وہ غلط پڑھ رہا ہے تو وہ عمر کے آخری حصے تک بھی غلط نماز پڑھے گا۔ تو نماز بھی سیکھنی چاہیے۔ میں نے پچھلے درس میں آپ کو کہا تھا کہ جو شریعت میں جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ جو چیز شریعت میں فرض ہے اس کا سیکھنا بھی، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا، اب اس کو مار کر بھی نماز پڑھو۔ ابھی نماز اس پہ فرض نہیں ہوئی، نماز تو اس پہ 16 سال کی عمر میں فرض ہونی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے سے سوال نہیں کیا جائے گا جب تک وہ جوان نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، اور مجنون سے سوال نہیں کیا جائے گا جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائے، اور سوئے ہوئے سے سوال نہیں کیا جائے گا جب تک وہ جاگ نہ جائے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دراصل ہماری ایک رہنمائی کی ہے کہ بچوں کی عادتیں جو ہیں وہ اس عمر کے حصے میں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ عمر کے اس حصے میں بچے عادتوں کو اختیار کرتے ہیں اور ان کی عادتیں پختہ ہو رہی ہوتی ہیں، لہذا نماز کو اس کی عادت بنا دو، نماز کو کیا کرو، اس کی عادت بنا دو۔ 7 سے 10 سال تک اس کو آپ جو ہے وہ ترغیب دلائیں، آپ اس کو ساتھ کھڑا کریں، آپ اس کو ساتھ مسجد میں لے جائیں۔ دیکھیں مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 صفیں ہوتی تھیں، یعنی 3 نوعیت کی صفیں ہوتی تھیں، ایک مردوں کی، ایک بچوں کی اور ایک خواتین کی۔ دیکھیں اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں جایا کرتی تھی، بعد میں کچھ جو ہے وہ قدغنیں لگا دی گئی، لیکن بہرحال اس زمانے میں بچوں کے لیے ایک علیحدہ صف کا وجود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بچوں کو آپ مسجد لے کے جائیں، بچوں کو مسجد کا عادی بنائیں، بچوں کو نماز سکھائیں اور ان کی تربیت اس لحاظ سے کریں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ان کو نماز سکھائیں۔ اب جب نماز سیکھ جائیں گے، نماز صرف نماز نہ سمجھیں، بلکہ نماز سے پہلے آپ کیا حاصل کرتے ہیں؟ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ پاکیزگی کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز پاکیزگی کا تصور دیتی ہے۔ آپ کا جسم پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک ہوں، وہ جگہ پاک ہو جہاں پر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ فقہاء نے یہ شرائط لکھی ہے نماز کی، یہ پوری ہوں گی تو نماز تب ہوگی۔ تو 3 شرائط کا تعلق صرف پاکیزگی کے ساتھ ہے، اور نماز صرف جسمانی یا ظاہری پاکیزگی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی باطنی پاکیزگی بھی کرے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ خالی آپ کی ظاہری تربیت نہیں کر رہی، بلکہ آپ کے اخلاق کو بھی پاک اور صاف کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ ہے، وہ گندے کام بھی، برے کام بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا قریب ہے کہ اس کی نماز اس کو برے کاموں سے روک دے۔ تو یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرے بھائی اس بارے میں مجھے بھی فکر مند ہونا ہے، آپ کو بھی فکر مند ہونا ہے کہ جہاں جہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم دین کو اپنے گھروں میں قائم کریں، بچوں کو نماز سکھائیں، بچوں کو نماز کا عادی بنائیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کریں۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ پر فرما رہے ہیں، اور یہ سورۃ انفال کی 28 نمبر آیت ہے۔ بے شک گھروں میں جائیں، قرآن کو کھولیں، ان آیات کو اپنے جو بھی گھر میں آپ کے تفسیر ہے اس سے پڑھیں کہ ان آیات کا کیا مفہوم ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، انما اموالکم کہ تمہارے جو مال ہیں، واولادکم اور تمہاری اولادیں ہیں، وہ فتنہ ہے۔ آپ کے مال اور آپ کی اولادیں فتنہ ہیں۔ فتنہ کے یہاں 3 معنی کیے گئے۔ بعد نے کہا تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے امتحان ہے۔ تمہاری مال اور اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے امتحان ہے۔ بعد نے کہا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور بعد نے کہا یہ تمہارے لیے عذاب ہیں۔ اور ایک خوبصورت معنی یہ کیا گیا کہ یہ عذاب دلانے کا سبب ہے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے عذاب دلانے کا سبب ہیں۔ اللہ بندے کو آزماتا ہے، مال دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی آزماتا ہے کہ یہ اس کی کس طرح تربیت کرتے ہیں، اس کا کس طرح جو ہے یہ خیال رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اگر اولاد کی تربیت صحیح نہ کی گئی اور اگر مال صحیح طریقے سے خرچ نہ کیا گیا، کیونکہ یہ مال بھی میرے پاس امانت ہے اور اولاد بھی میرے پاس امانت ہے، اگر ان کو میں نے صحیح طریقے سے خرچ نہ کیا، ان کو صحیح طریقے سے صحیح کام پر نہیں لگایا، تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے ما تزال قدم عبدی یوم القیامت حتی یسأل عن 4 وفی روایت عن 5۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی انسان اپنے قدم نہیں بڑھا سکے گا جب تک 4 سوالوں کے، اور ایک حدیث میں فرمایا 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، ہاں بھائی ان عمرہ فیما افناہ، ہم نے تجھے زندگی دی، یہ زندگی تو نے کن کاموں میں خرچ کی؟ یہ زندگی میری نہیں ہے، یہ سانسیں میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اللہ قیامت کے دن مجھ سے ان سانسوں کا حساب مانگے گا۔ بھائی میں نے تجھے زندگی دی، یہ زندگی تو نے کن کاموں میں خرچ کی؟ دوسرا سوال اللہ رب العزت فرمائیں گے ان شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے تجھے جوانی دی، وہ جوانی کن کاموں کے اندر خرچ کی ہے؟ ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اللہ نے مال دیا تو مال کے بارے میں اللہ سوال کریں گے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اور 5واں سوال اللہ فرمائیں گے ان علمہ ماذا عمل فی، ہم نے تجھے علم دیا تھا، اس علم پہ عمل کتنا کیا ہے؟ کوئی آدم کا بیٹا قیامت کے دن قدم نہیں بڑھا سکے گا جب تک ان 4 یا 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ اس لیے تربیت اولاد بہت ضروری ہے، اولاد کے حقوق پورے کرنا بہت ضروری ہے، خاص کر اس وقت تک جب تک وہ بالغ ہو جائیں۔ جب بالغ ہو جائیں پھر وہ خود ذمہ دار ہے، پھر ایک حق والدین کے ذمہ رہ جاتا ہے کہ اس کی کسی اچھی جگہ پر شادی کر دیں، باقی حقوق سے والدین آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اولاد کی تربیت نہ کی گئی اور خدا نخواستہ یہ غلط راستے پر چل پڑے تو پھر انسان کے لیے یہ عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ اس امتحان میں بندہ پھر اللہ نہ کرے کہ کیا ہو سکتا ہے، ناکام ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن و حسین آئے رضی اللہ عنہما، دونوں بھائی حسنین کریمین آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ لڑکھڑا کر گر پڑے، اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا،
اور جا کر حسن اور حسین کو اٹھا لیا، ایک کو ممبر کے دائیں طرف بٹھا دیا، ایک کو ممبر کے بائیں طرف بٹھا دیا، اور یہی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ سچ فرماتا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں، اور یہ سب سے کم عمر صحابی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 یا 2 روایات بیان کی ہیں، اور وہ بھی بدعت کی تردید میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نئی چیز ہمارے اندر اختیار کی وہ رد ہے، اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز کھا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدقے کا مال تھا، اللہ کے نبی نے وہ مال ان کے ہاتھ سے کھینچ کر پھینک دیا، فرمایا کہ ہم سید ہیں اور سید صدقہ نہیں کھاتے، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سید کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور کیسی تربیت کی کہ ایک مرتبہ وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرتے ہوئے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ غلط وضو کر رہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چاچا تو غلط وضو کر رہا ہے، ہم تجھے صحیح وضو کر کے دکھاتے ہیں، انہوں نے کہا آپ ذرا دیکھیں ہم میں سے صحیح وضو کون کرتا ہے، جو ہم میں سے صحیح وضو کرے گا، آپ ذرا دیکھیے ہم میں سے صحیح وضو کون کرتا ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے دیکھا، اس کو پتہ چل گیا کہ میں وضو میں کہاں پر غلطی کر رہا تھا، اور اس نے اپنے وضو کو درست کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ اگر کسی لڑکپن یعنی کسی لڑکے کے پیچھے اگر سواری پر بیٹھ جاتے، آپ اس کو اخلاق سکھاتے تھے، اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان لڑکے کے پیچھے بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند اہم نصیحتیں کی، یعنی سواری وقت بھی گزر رہا ہے، منزل کی طرف بھی جا رہے ہیں، لیکن اس سفر کے ساتھ ساتھ آدھنا حاجمی تے وپار بھی، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھانے لگ گئے، اللہ کے حقوق پورے کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب سوال کر تو اللہ سے سوال کر، اور جب مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ۔ اب یہ آپ ایک سواری کے اوپر جا رہے ہیں، اور اس بندے کی کیا کرتے جا رہے ہیں؟ تربیت کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے واسطے سے پوری امت تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مانوس کریں، اپنے بچوں کے درمیان فاصلے پیدا نہ کریں۔ جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے آپ جائیں جی، ہم جہاں بڑے بندے بیٹھے ہیں اور بڑی باتیں کر رہے ہیں، یا آپ کے لیول کی باتیں نہیں ہیں، بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، بچوں کی اخلاقی تربیت کریں، ان کو بولنا سکھائیں کہ بیٹے محفلوں میں اس طرح بیٹھنا ہے، محفلوں میں اس طرح بات کرنی ہے، کسی بڑے کے ساتھ بات کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے، کسی چھوٹے کے ساتھ بات کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے۔ آج بہت ضرورت ہے، ہم نے اپنی اولادوں سے فاصلے پیدا کر لیے ہیں، اور جب فاصلے پیدا کر لیے ہیں تو وہ پتہ نہیں کس قسم کی صحبت کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بچپن سے ہی ان کو اپنے ساتھ عادی کریں، تاکہ کل جب وہ بڑے ہوں تو وہ آپ کے بغیر رہ نہ سکے، وہ آپ ان کے ذہن میں آپ کا خیال ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ کی جو خدمت کرتا تھا وہ آپ کی تعریف کے گن گاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ 10 سال کا بچہ تھا، کتنی عمر تھی جی؟ 10 سال۔ ماں اس کو لے آئی، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال عمر تھی اور 10 سال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت کی، تو یہ 18-20 سال کے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کبھی اللہ کے نبی نے مجھے جھڑکا نہیں ہے، کبھی گالی نہیں دی، کبھی کوئی سخت الفاظ نہیں کہے، بلکہ ایک دفعہ میں کھیلتے کھیلتے باہر چلا گیا، آپ نے مجھے کوئی کام کہا، میں باہر گیا، بچہ تھا، میں نے دیکھا بچے کھیل رہے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور مجھے یہ کہا کہ انس میں نے تجھے کوئی کام نہیں کہا تھا، بس اتنا کہا، میں وہ کام کرنے چلا گیا، اس کے علاوہ آپ نے مجھے کبھی کوئی سخت الفاظ نہیں کہے۔ آج آپ دیکھیں معذرت کے ساتھ لوگ جتنا قاری صاحب سے ڈرتے ہیں، معذرت کے ساتھ بچے کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کو پیار سے عادی کریں، ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ترغیب دلائیں، اور ایسے طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ بچے کو دین کے استاد کو یہ نہ سمجھیں یہ بڑا کوئی جابر اور بڑا کوئی ظالم آدمی ہے، بلکہ ہمارے دین نے ہمیں بہت نرمی سکھائی ہے، بچوں کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ ان کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، بعض دفعہ چیز ذہن میں نہیں رہتی، اور یہ صرف دین کے استاد کی بات نہیں ہے، اب تو سکولوں کی بھی بعض ایسی ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ استاد اس طرح مارتے ہیں جس طرح جانوروں کو مارا جاتا ہے، اور حکومت پنجاب نے پورا ایک جو ہے وہ سلوگن دیا ہوا ہے کہ مار نہیں پیار، تو بچوں کو بھائی آپ پیار کے ساتھ اپنی شخصیت کے ساتھ راغب کریں۔ وہ قاری صاحب، وہ استاد بہت اچھا ہوتا ہے جو بچوں کو ٹافیاں دیتے ہیں، اب یہ ان کی ایک نفسیات ہے، اس نفسیات کو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ان کو کسی چیز کھلا کر، کوئی ترغیب دلا کر اگر آپ ان کو اپنے سبق پہ لگا دیتے ہیں، پڑھائی پہ لگا دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عامر، بس 2 باتیں حفصہ، کتنا ٹائم ہے؟ 4 منٹ ہو رہا ہے، 4 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ بھی 3 بجے تشریف لے آیا کریں، تاکہ ہماری جو گفتگو ہے ہم آپ کے لیے مطالعہ کر کے آتے ہیں اور کچھ چیزیں دیکھ کر آتے ہیں تاکہ آپ کو بتائی جا سکیں۔ عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری والدہ نے مجھے بلایا، ادھر آ تجھے ایک چیز دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تو نے اس بچے کو چیز نہ دی تو تو جھوٹی لکھی جائے گی، یعنی بچوں کو اگر آپ کسی چیز کا کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی ان کے لارا لگاتے ہیں، تو اس کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ بھی جھوٹ بن جاتا ہے کہ بندہ بچے سے کسی چیز کا وعدہ کرے اور اس کو وہ چیز نہ دے۔ اور آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے جو ابو سلمہ کے بیٹے تھے، اور یہ اپنی ابتدائی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں رہے۔ اب یہ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کے دوران نہ ہاتھ ہلا رہے ہیں، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانے میں ساری تھالی کے ارد گرد ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا نام لے۔ کیا نام لے؟ اللہ کا نام لے۔ کل بیمینہ کا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے قریب سے کھا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تربیت فرما رہے ہیں ایک بچے کی کہ بھائی کھانا کیسے کھانا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور اپنے آگے سے، اپنے قریب سے کھانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق سکھائے۔ سورۃ فرقان کو اگر پڑھا جائے، سورۃ فرقان میں اللہ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے،
اللہ کے جو بندے ہیں نا، رحمان کے بندے، وہ اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کہ اے ہمارے پروردگار، ربنا ہب لنا من ازواجنا، ہماری بیویوں سے ہم کو اور ہماری اولادوں سے ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ بیوی ایسی ہو، اتنی فرما بردار و اطاعت شعار ہو کہ ہمیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا، پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ امام کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ آئینہ جو ہے، اس لیے فرمایا کہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر آئینے کے سامنے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بال، اپنی چیزوں کو سنوارتے ہیں۔ تو اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے تو اپنے سے اچھے مومن کو دیکھیے اور اپنے اخلاق کو سنوار لیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ ہمیں اپنے اولادوں کی صحیح اسلام کے مطابق دینی اور اخلاقی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، یا اللہ تو اس کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو شیطان سے بچا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو شیطان کے شر سے بچا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو بے حیائی اور بے دینی سے بچا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ انہیں اپنے دین کا خادم بنا۔ یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنا۔ یا اللہ اپنے قرآن کا قاری اور ہادی بنا۔ یا اللہ اپنے قرآن کا داعی بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔